بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، محترمہ فاطمہ جناح کی آج 53ویں برسی ملک بھر میں منائی جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے ان کی تقریر کا ایک حصہ سنا جو انتخابات کے دوران انہوں نے کی تھی۔ اس وقت بھی وہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہی تھی کہ اس ووٹ کے ذریعے، یہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے اور اس ووٹ کے ذریعے ہی تبدیلی آئے گی اور ملک کے اندر پارلیمانی جمہوریت کا نظام قائم ہوگا۔ لیکن فاطمہ جناح کو انتخابات میں شکست ہوئی۔ کیا عوامل تھے، کیا نہیں تھے، آج اس پہ میں بحث کریں گے۔ اور پاکستان کی سیاست کے اندر محترمہ فاطمہ جناح کا جو کنٹریبیوشن تھا اور اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں نے جو اپنا کردار ادا کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے بھارت کا، جہاں بھارتی پنجاب کے اندر مودی سرکار بھی آبی جارحیت پر اتر آئی اور پنجاب کے حصے کا پانی راجستھان کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور آخر میں ذکر کریں گے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ترکی کے اندر ہوئی کہ وہ ایسی مسجد جو چرچ تھا اس کو دوبارہ مسجد کے اندر کنورٹ کرنے کا عدالت نے حکم دے دیا ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے، پوری دنیا اس کے اوپر کیا سوچ رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پریا صاحب، محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ تو پاکستان کی قائد اعظم کی بہن تھیں، الیکشن کے اندر ایوب خان کے مقابل آ کے کھڑی ہوئیں اور اس وقت ڈھاکہ اور کراچی سے ان کو بڑی اکثریت سے کامیابی ملی۔ تو اس وقت ان کا انتخابات میں آنا ایوب خان کے مقابلے کے اندر کتنی اہمیت کا حامل تھا اور ان کے جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ کون کون شخصیات تھیں اور ان کا کیا سٹانس تھا، اور اس وقت ان کی شکست کے بعد پاکستان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فاطمہ جناح کی شخصیت بہت ٹاورنگ شخصیت تھی۔ اصل میں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پہلی زوجہ ہیں انتقال کیا ہے، تو اس کے بعد قائد اعظم مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں اکیلے رہ گئے تھے، اور بیٹی چونکہ ان کے ساتھ تھی تو وہ ان کی بیوی لے گئی تھی ساتھ ہی۔ تو اس کے بعد جسے کہتے ہیں نا ایک ایسا شاندار قسم کا بیڈیس ڈاکٹر تھی ہیں، بیسیکلی دانتوں کی ڈاکٹر تھی۔ اپنی پریکٹس چھوڑ کے انہوں نے صرف بھائی کی خدمت کی ہے کیونکہ بھائی پالیٹکس میں تھے۔ 1935 کی بات ہے، اس کے بعد پھر قائد اعظم پالیٹکس میں آ گئے۔ قائد اعظم کی جو 1 سال کی ان کی ہے گورنر جنرلشپ، تقریباً 1 سال کچھ مہینوں کی، اس کے اندر فاطمہ جناح ہر جگہ قائد اعظم کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ 1 جولائی 1948 کو یہاں سے اسٹیٹ بینک کی افتتاح کرنے کے بعد کوئٹہ روانہ ہوئے ہیں، تو پھر یہ اس کے بعد 11 ستمبر تک ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی دردناک کہانی لکھی ہے اس وقت کے ایڈمنسٹریشن کی۔ ہمارے ہاں نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہم جو ہے نا فوج ہی پاکستان کو خراب کرتی رہی ہے، اور ایوب خان پہ آ کے ہم بات لے کے آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا بھائی، میں آپ اگر زیارت ریجنسی دیکھی تو زیارت ریجنسی میں قائد اعظم اوپر والے کمرے میں رہتے تھے، نیچے خالی جگہ تھی اور 2 بیڈ روم آپس ساتھ ہیں، ایک طرف فاطمہ رہتی تھی، ایک طرف قائد اعظم رہتے تھے۔ قدرت اللہ شہاب نے ان کی کتاب مائی بردر جو ہے اس کے کچھ ایکسٹریکٹس جو ہیں وہ اپنی کتاب میں شائع کیے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ ایکسٹریکٹس ہیں جو ان کی کتاب سے نکال دیے گئے تھے۔ اچھا، کیونکہ وہ خود سیکرٹری اطلاعات بھی رہے تھے اور سارا کچھ رہے تھے، تو انہوں نے وہ تاکہ تاریخ کو میں درست کر دوں۔ تو کہتی ہے کہ اچانک میرا بھائی بہت بیمار تھا اور وہ نیچے نہیں، اس کو بات ٹی بی آخری سٹیج پہ آ گئی تھی، نیچے چلنے سے سانس ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اچانک کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان ملنے کے لیے آئے، اور یہ اختیار صاحب نے اس میں اس پیرا مائی بردر کا لکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نہیں جائیں، آپ نیچے مت جائیں، ایسا نہیں ہو۔ اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ دیکھنے آیا کہ میں کتنے دن اور زندہ رہوں گا۔ اچھا، اب لیاقت علی خان تو ڈیموکریٹک لیڈر تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو قائد اعظم کے زمانے میں ہی اس کی میں کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو 3 چیزیں تحفے میں ملی تھی۔ ایک پاکستان کی سیکولر بیوروکریسی، دوسری پاکستان کی سیکولر فوج، اور تیسری پاکستان کی سیکولر ایلیٹ۔ یہ وہ ایلیٹ تھی کہ قائد اعظم کے جانے کے بعد 1.25 سال تک یہ اس بات پر جھگڑتے رہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ لفظ لکھ دیا جائے کہ یہ ملک
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے جو ہمارے پاس، اور اس کائنات کا مالک و مختار اللہ تبارک، یہ اعلان کر دیا جائے. اس اعلان کے اوپر موومنٹ چلی، اس موومنٹ کے اندر علماء جیل میں گئے، اور وہ نقطے اٹھائے جاتے ہیں. بڑی خوبصورت کہانی مائی بردر میں اس نے لکھی ہے جو فاطمہ جناب. کبھی لوگ دیکھا نا قائداعظم کی بہن کو ہم ایوب خان کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں. جس وقت وہ بولتی ہے اس کے خلاف غلام محمد کے خلاف، اور جس وقت بولتی ہے سلطان کے خلاف، وہ کوئی نہیں بولتا. وہ کہتی ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے 22 نکات، تو کہتے ہیں انہوں نے اعتراض لگایا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام کیسے نافذ کریں، کس کا اسلام نافذ کریں. تو پاکستان کی تاریخ میں تمام فقہوں کے علماء، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، چکڑالوی تک سارے علماء، انہوں نے 22 نکات لکھ کے بھیج دیے اور کہا کہ یہ ہیں اور ان کے اوپر اسلام، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. صحیح. مولانا مجاہد الحسینی جہاں آئے تھے، وہ اس گروپ کے سیکرٹری جنرل تھے. میں نے باقاعدہ انٹرویو اور دستخط جو تھے ٹی وی پہ دکھائے تھے. لیکن فاطمہ جناح کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی رسیاں کہاں سے کہاں ان کی میں پڑھنے والی شروع سے ہی سازشیں شروع ہو. آپ یہ سکندر جناح پیکٹ کی کہانی جو اس نے لکھی ہے اس طرح کی. تو فاطمہ جناح جو تھی پہلے تو سیاستدانوں سے اور بیوروکریسی سے تنگ تھی. کبھی غلام محمد آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، اور لیکن اس کی ساتھ لوگوں کے تعلق سے ایک وقت آیا تھا کہ وہ مکمل طور پہ اپنے گھر میں بالکل چھوڑ دی تھی. کون راضی کرنے اس کے بعد میں بتاتا ہوں خواجہ ناظم الدین صاحب جو تھے وہ صدر تھے. ایوب خان بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ خواجہ ناظم الدین الیکشن لڑے گا، خواجہ ناظم الدین کو تو میں ایک دم ڈھیر کر دوں گا. میں مجھے بھی یہاں پاکستان میں یہ بھی ہے نا، جڑا زبردست ہے یار، دا سنگ سڑے دیتے خوبصورت. دیکھو جی جوان کیسا ہے، اور آدھے ووٹ تو جوانی میں مل جاتے ہیں. پاکستان میں ہر جگہ ہے، ہینڈسم بہت ہے جی، ہینڈسم ہر جگہ. ابھی تک بل کلنٹن کو 75% عورتوں نے جو ووٹ دیا ہے، یہ ہے جمہوریت. وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے خوابوں میں آتا تھا اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دیا. اچھا. کینیڈی کو جب ووٹ ملے ہیں تو نکسن لکھتا ہے کہ کینیڈی خوبصورت تھا، مجھے پتا تھا میں ہار جاؤں گا اس کے مقابلے میں. کہتا ہے میں 12 مختلف کریمیں رات کو لگا کے سوتا تھا تاکہ میرا چہرہ کچھ خوبصورت لگے، میک اپ کرتا تھا. اس کے باوجود بھی کینیڈی کے اس مقابلے میں ہار گیا. کینیڈی قتل ہوا، وہ خوبصورت آدمی مرا، دنیا سے گیا، تب میں جیتا. تو یہ جمہوریت کے فیصلے ایسے ہوتے. لیکن آنے کے بعد ایوب خان نے جب حکومت بدلی، ایوب خان کی حکومت بدلنے کا بھی بڑا زبردست توقع ہے. 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے مارشل لا لگا دیا. ٹھیک ہے. اب لوگ کہتے ہیں ایوب خان تھا. سکندر مرزا کون تھا؟ ڈپٹی کمشنر پشاور رہا تھا، بیوروکریٹ ہے. اور اس نے کہا کہ ایوب خان میرا وزیر دفاع ہے، ذوالفقار بھٹو رحمت اللہ علیہ وہ میرا پتہ نہیں وزیر پیٹرولیم ہے. اس طرح کے اس نے کیبنٹ بنائی. 27 تاریخ تک لوگ چلے گئے عدالت کے اندر کہ یہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے. عدالت میں جسٹس منیر تھا جس کی رپورٹ بڑی لوگ دماتے ہیں. جسٹس منیر نے یہ فیصلہ دیا کہ سکسیسفل ریولوشن از جسٹ. ایک کامیاب انقلاب جو ہے یہی اصل چیز ہوتی ہے. صحیح. تو طاقت جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے، اس لیے اس کو ہم جائز کہتے ہیں. تو ایوب خان کہتا ہے، اس نے لکھتا فاڑنے کہ جس وقت اس نے یہ سوچا کہ طاقت تو میری ہے، تو سکندر مرزا کیا کر رہا ہے. اچھا، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس کو ہم بریک یہاں پہ لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد اسی کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کریں گے. ناظرین لیتے ہیں بریک اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت ہے جی، ہینڈسم ہر جگہ. ابھی تک بل کلنٹن کو 75% عورتوں نے جو ووٹ دیا ہے، یہ ہے جمہوریت. وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے خوابوں میں آتا تھا اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دیا. اچھا. کینیڈی کو جب ووٹ ملے ہیں تو نکسن لکھتا ہے کہ کینیڈی خوبصورت تھا، مجھے پتا تھا میں ہار جاؤں گا اس کے مقابلے میں. کہتا ہے میں 12 مختلف کریمیں رات کو لگا کے سوتا تھا تاکہ میرا چہرہ کچھ خوبصورت لگے، میک اپ کرتا تھا. اس کے باوجود بھی کینیڈی کے اس مقابلے میں ہار گیا. کینیڈی قتل ہوا، وہ خوبصورت آدمی مرا، دنیا سے گیا، تب میں جیتا. تو یہ جمہوریت کے فیصلے ایسے ہوتے. لیکن آنے کے بعد ایوب خان نے جب حکومت بدلی، ایوب خان کی حکومت بدلنے کا بھی بڑا زبردست توقع ہے. 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے مارشل لا لگا دیا. ٹھیک ہے. اب لوگ کہتے ہیں ایوب خان تھا. سکندر مرزا کون تھا؟ ڈپٹی کمشنر پشاور رہا تھا، بیوروکریٹ ہے. اور اس نے کہا کہ ایوب خان میرا وزیر دفاع ہے، ذوالفقار بھٹو رحمت اللہ علیہ
وہ میرا پتہ نہیں وزیر پیٹرولیم ہے، اس طرح کے اس نے کیبنٹ بنائی۔ 27 تاریخ تک لوگ چلے گئے عدالت کے اندر کہ یہ غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عدالت میں جسٹس منیر تھا، جس کی رپورٹ بڑی لوگ دماتے ہیں۔ جسٹس منیر نے یہ فیصلہ دیا کہ سکسیسفل ریولوشن از جسٹ، ایک کامیاب انقلاب جو ہے یہ ہی اصل چیز ہوتی ہے، صحیح۔ تو طاقت جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے، اس لیے اس کو ہم جائز کہتے ہیں۔ تو ایوب خان کہتا ہے، اس نے لکھتا فاڑ میں کہ جس وقت اس نے یہ سوچا کہ طاقت تو میری ہے، تو اس قدر بردہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس کو ہم بریک یہاں پہ لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد اسی کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین لیتے ہیں بریک اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے۔ جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں محترمہ فاطمہ جناح کی، جن کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ ہم بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ جنرل ایوب خان کے مقابلے پہ محترمہ فاطمہ جناح کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کس نے آمادہ کیا اور کون سے لوگ ان کے گرد اکٹھے ہوئے اور وہ کیا ماحول تھا، اور یہ سب گفتگو آگے بڑھائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ خواجہ ناظم الدین صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ خواجہ ناظم الدین صاحب اکثر کہتے کہ مجھے امیدوار نہ سمجھیں لیکن بتائیں نہیں کسی کو، اور پھر اس کے بعد پوری کی پوری اپوزیشن جو تھی وہ گئی تھی ان کے پاس۔ آپ اندازہ کریں اچھا، اس اپوزیشن کے آج کے نوجوانوں کو بتائیں کہ کون کون لوگ تھے جو محترمہ فاطمہ جناح کے پاس گئے۔ خواجہ ناظم الدین تھے، سردار عبدالرشید تھے، خان عبدالقیوم خان تھے، سارے مولانا ابوالعلا مولانا مودودی تھے، سارے کے سارے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا ابوالعلا مودودی نے بڑا خوبصورت بات کی تھی۔ تو انہوں نے کسی پوچھا انہوں نے کہ آپ نے ایک عورت کو سپورٹ کیوں کیا، عورت کی حکمرانی کے آپ خلاف ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک ایسا آدمی کھڑا ہے جو مرد ہے لیکن اس میں کوئی خوبی نہیں، اور ایک عورت ہے جس میں ساری خوبیاں ہیں لیکن وہ مرد نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات سے یہ سارا نے ان کو راضی کیا تھا۔ یہ پوری کمپین میں نے فاطمہ جناح کا ایک جلسہ خود اٹینڈ کیا ہوا، دسمبر میں گجرات آئی تھی ہارس شو گراؤنڈ میں، اور حبیب جالب نے اس گراؤنڈ میں پہلی دفعہ ایسے دستور کو صبح کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا وہ سنائی تھی، دیپ جس کا محلات۔ اور آپ سوچ ہی سکتے کہ وہ کیفیت تھی کہ جو بی ڈی ممبر تھے نا ایوب خان کے، وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے اس وقت۔ گلاب کا نشان تھا اس کا، اور گلاب کے نشان کے ساتھ یہ، اور وہ ہمارے ایک ڈاکٹر ہوتے تھے، وہ ڈاکٹر نے گلاب کا نشان ان کا خاص طور پہ لگایا ہوا تھا، اور وہی ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، وہ قادیانی ویسے بیسیکلی۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ اگر اس وقت کے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے، فاطمہ جناح جیت جاتی، اور آج کا پاکستان کیسا ہوتا؟ دیکھیں 2 جنوری وہ یہ بڑا سوال اٹھا تھا 2 جنوری کو الیکشن ہوئے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد رزلٹس نکل آئے تھے 2-1 دن کے بعد، وہ پھر ہنگامہ شروع ہو گیا تھا، کراچی میں ہنگامہ شروع ہوا تھا، ڈھاکہ میں ہنگامہ شروع ہوا تھا۔ لیکن 2 جنوری کے کچھ 4-5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد پاکستان کی انڈیا کی جنگ شروع ہو گئی، 65 کی جنگ شروع۔ تو جو لوگ ایوب خان کے حامی تھے وہ سوال کرتے تھے دیکھو اگر یہاں فاطمہ جناح ہوتی تو آج کیا ہوتا، بس نہیں ہو۔ لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ایوب خان کو آپ بے شک ڈکٹیٹر کہہ دیں، کچھ کہہ دیں، ایوب خان اگر ان کو ساتھ لے کے چلتا تو زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتا، کوئی ڈیلیورنس اس نے کی تھی، ان کو ساتھ لیتا تو اور زیادہ اچھا۔ یہ جو اس نے ہمارے ہاں سارا مسئلہ پاکستان کی خرابی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈکٹیٹر ملتا ہے وہ بینیولنٹ نہیں ملتا، اور جو جمہوریت پسند ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی ازل سے بدقسمتی چلی آ رہی ہے، ورنہ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ بہترین ترقی کو ملک بینیولنٹ ڈکٹیٹر کے زمانے میں کرتا ہے۔ اب دیکھ مخلص ہے نا، چائنا کی لیڈرشپ ڈکٹیٹرشپ ہے، اس نے بودھ تنگ کا نظریہ بدل دیا ڈین زیاؤپنگ نے، لیکن قوم بنا دی، اس نے کہا ختم ڈیٹس قوم بن گئی۔ لیکن ہوا سنگاپور کی اس کی مثال ہے، مہاتیر محمد ماریشس کی مثال ہے، یہ سارے لوگ کون تھے؟ دوبارہ چلیں جی، یہ تو بڑا امپورٹنٹ موضوع تھا جس پہ بات کی، اور ایک اور بڑا اہم موضوع ہے وہ ہے بھارتی پنجاب میں، بھارتی پنجاب کا پانی۔ ہمارے ساتھ تو انڈیا جارحیت کر ہی رہا ہے، اپنے سکھوں کے ساتھ ادھر کے رہنے والوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اس کا ریٹیٹ کیا اور کریں سکھ گے؟ ایک چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹری سی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ پنجابی میں ہے، میرا خیال ہے آپ کو بخوبی سمجھ آ جائے گی، چلائیں ذرا اس کو۔ ਡੈਮ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਰਿਗਰ ਤੱਕ ਪੱਟੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਗਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਤੱਕ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਓਪਨ ਚੈਨਲ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਨਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਤੋਂ ਗਾਂਹ
ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਸੀਦ ਖੱਡ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਭਾਖੜੇ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਟਰਬਾਈਨਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨੂੰ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਆ 1954 ਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਲੁਜ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋਲੋਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1902 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੱਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ 2 ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 1953 'ਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1961 'ਚ ਕੱਢੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂਵੀਅਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਏਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਦਰਿਆਨੁਮਾ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ, हर एक चीज़ ਨੂੰ हड़प कर जूगी। जी औरिया साहब, पंजाब ने पंजाबी की बोली तबाह की इन्होंने, उनका पानी ले गए और उनकी आज़ादी को ले गए, जिसके लिए उन्होंने कहते हैं हमने इतनी कुर्बानियाँ की थी। ज़रा बात है इधर से माइग्रेट करके उधर आए थे ये वो। अब देखें आप के रीचे राजस्थान का इलाका जो है, ये जो अंग्रेज़ के ज़माने में ये जो हम पंजाब जिसमें रहते हैं, ये पूरे इंडिया को फीड करता था। गंदम यहीं से जाती थी, चावल यहीं से जाता था, कपास यहीं से जाती थी, हर चीज़ थी। और ये अंग्रेज़ ने उस ज़माने के अंदर कुछ नहरें निकाली थी, क्योंकि सारे दरिया तो यहीं इस इलाके पाँचों के पाँचों दरिया, थोड़ा सा एक हिस्सा निकाल के पठानकोट का, सारे यहीं पर बहते हैं। तो आपको याद होगा कि ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये सरगोदा डिस्ट्रिक्ट, ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, ये मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, ये तो कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट जो थे ये बने थे। और इन कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने आकर ज़मीनें आबाद की थी, सिख भी थे, मुसलमान, सिख भी ज़मीनों को छोड़ के वहाँ गए। सही है। वहाँ पर उन्होंने ईस्ट पंजाब को उन्होंने पहले एक ग्रीन वो जैसे कहता है बास्केट बनाने की कोशिश की, नहरें निकाली, अंग्रेज भी निकाल गया था, फिरोजपुर वो जो कहता है भाखड़ा और ये सारा कुछ। अब 50 से, और इसमें मोदी नहीं, हर हिंदू सरकार शामिल, हाँ वो कांग्रेस हो या कोई और हो, उन्होंने रेगिस्तानी इलाका जो कि थर है, जो कि मुकम्मल तौर पे दूर दराज का इलाका है, जिसकी अपनी एक प्रेफरेंस है, मतलब ऐसे ही है ना कि दुबई और सऊदी अरब में हम नहरें लेके जाएं,
पानी पाकिस्तान से टनल निकाल के समुद्र के अंदर से, वो पूरी की पूरी टनल निकाल के वो सारा 7.6 मिलियन हेक्टेयर जो पानी है वो उसको वहां लेके जा रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक की भी कि ये अनसक्सेसफुल किस्म का ये प्रोजेक्ट है, पैसा बहुत लगेगा और पक्की नहरें खोद के, क्योंकि कहीं बात है उड़ता है तो पानी जो है जज्ब हो जाता है, रेगिस्तान है। ये है पंजाब के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश। अब लोग कहते हैं इंडिया जो है वो पाकिस्तान से जंग करेगा। आप जब बजाय इस किस्म की कैफियत के अंदर बॉर्डरिंग पंजाब को और बॉर्डरिंग कश्मीर हो, जहां रोज आप एक दो बंदों को शहीद कर देते हैं, आप मुझे बताएं वहां से फौज जो है वो ट्रेवल करके पाकिस्तान के बॉर्डर पे सेफली आ सकेगी? नहीं आ सकेगी। लेकिन एक जुनून है जो कि मोदी के अंदर इस वक्त पैदा हुआ है और वो समझता जो है कि वो राजस्थान की पुरानी जो है ना राजाओं की सरजमीन जो है उसको आबाद किया जाए और कुछ ये किया जाए, और वो सबसे जबरदस्त। ये असल में हमने खास तौर पर 4 मिनट किसी से बताएंगे कि ये हमारा व्यू नहीं है। इंडिया के देखने वाले जो हैं सिख जो कि बाहर पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जो वो बताएं कि ये उनका व्यू है और वो कहते ये हैं कि हमने सिखों ने, और देखिए इंडिया के अंदर पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदे ने कुर्बानी दी क्योंकि मुसलमान वहां से माइग्रेट करके आया था। इंडिया में सिर्फ पंजाबी सिखों ने कुर्बानी दी। बिल्कुल सही बात। इंडिया में दिल्ली में बैठा हुआ हिंदू आराम से बैठा हुआ था, कलकत्ता में बैठा हुआ हिंदू आराम से बैठा हुआ था, इवन नीचे साउथ में बैठा हुआ हिंदू आराम से बैठा रहा, उसको तो कुछ नहीं हुआ। उसने सिर्फ मुसलमानों को मार भगाना था, जितने मुसलमान कोशिश की मार भगा दी। लेकिन सिख तो वे, और सिखों के साथ तो इंडिया ने वो जुल्म किया है कि इनको जितने भी सिख यहाँ से माइग्रेट करके आए उन्होंने पंजाब में आबाद नहीं किया। हालांकि लोग पंजाब के मुसलमान अपनी जमीनें जायदादें छोड़ के आए थे। सही। इनको किसी को भेजा कलकत्ता में, किसी को भेजा जनाब जैसलमेर में, किसी को भेजा इवन 4-4.5 लाख सिख जो थे वो तो दिल्ली में आबाद किए। और वो दिल्ली के जो सिख थे वही सिख थे जिनको 1984 में जब इंदिरा गांधी को मारा गया है, जब बेअंत सिंह ने मारा है, तो आप सोच नहीं सकते ऐसी दर्दनाक कहानियां सिख सुनाते हैं। मैं दिल्ली में कुछ सिखों से मिला हूँ वहाँ पर, वो कहते हैं हमारे सामने हमारा बेटे को गले में टायर डाला और टायर डाल के उसको आग लगा दी टायर, और टायर के अंदर वो जलता हुआ मरा है। और बड़ी कहानी है जी जुल्म की, बहुत कहानी है। अच्छा, और ये सब एक तो जो भारतीय पंजाब का मसला है, एक हमारे लाहौर का मसला है। हाँ। कि हमने कोरोना के मरीजों को ट्रीट किया और आज जो माशाल्लाह जो बिल आया 55 करोड़ रुपए का सिर्फ एक्सपो सेंटर ने भेज दिया है, और इस तरीके से कहा यह जा रहा है कि फी मरीज जो है 9 लाख रुपया खर्च आया उसकी ट्रीटमेंट के अंदर, ये सिम्टोमेटिक हो या भी 9 लाख रुपए का पता नहीं अब क्या हुआ है। हालांकि हमारी जो वजीर सेहत हैं पंजाब की, वो पहले क्या फरमाती रही हैं वो पहले सुन लें, जरा सुना दें हमारे नाजरीन को भी, फिर इस पे बात जारी रखते हैं। सुनाए जरा। उन्होंने कहा कि जी 96 करोड़, मैं ये गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ। अब तक जो हमारा टोटल हमने चेक दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को वो 7 करोड़ का था, और आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने के दफ्तर से ये डिटेल आई है जो आपके सामने मैंने रखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने अभी तक वुडन पार्टीशन की 1 करोड़ रुपया दिया है, एस्टिमेटेड था 4 करोड़ 50 लाख। परचेज आइटम्स जो हैं उनका भी 1 करोड़ हमने दिया है, उसकी 25 मिलियन थी, यानी 25 लाख थे इसके। और इसके बाद एडिशनल आइटम्स सीसीटीवी कैमराज, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें एक्सटेंशन रील्स हैं, रिवॉल्विंग हैं। और फिर जो फंड्स हमें लोगों ने दिए हैं, यहाँ तक कि अल्लाह वाले ने जो खाना देते हैं वहाँ, या हमारे पास जो वहाँ डोनेशंस इकट्ठी हुई हैं उनकी भी तादाद लिखी हुई है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे उन्होंने फरमाया कि जी हमारा फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि कोई काम जब हुकूमत का होता है तो उसकी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ज़रूर होती है, ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जब आप हंगामी बुनियाद पे काम करें। इसमें ख़ास तौर पे आइटम लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ परचेज एंड रेंटल आइटम्स इंस्टॉल्ड एट एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल्स हैव टू बी चेक्ड एंड वेरीफाइड थ्रू थर्ड पार्टी वैलिडेशन which was conducted by Brigadier Saeed Ahmed Malik, resident engineer NESPAC। और ये जो रिपोर्ट है ये डेटेड 15/4
2020 اور AC ماڈل ٹاؤن کی اس کی اور اس میں ڈونیشن لکھی ہوئی، یہ ساری چیزوں کی رپورٹ جو ہے یہ جب تک ہمارے پاس مکمل طور پہ آئے گی نہیں، ہم مزید آگے کوئی پیمنٹ نہیں۔ جی اور یہ دیکھو عثمان صاحب، میرے سامنے بل پڑا ہوا ہے اور ساتھ اس کی ایک فکرت دو سناتا ہوں، یہ کافی ہیں کہنے کے لیے۔ یہ انہوں نے ایکسپو سینٹر کو، ہم کہتے ہیں اکثر، ہم تو خالہ جی کا واڑہ سمجھتے ہیں نا کہ باپ اس کو کر دیا، استعمال کر لو۔ اب ایکسپو سینٹر ایک اینٹی ہے، بل پے کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لوگوں کی تنخواہیں ہیں، لوگوں نے ہر چیز اس کی بند کرا کے یہ شروع کر دی۔ انہوں نے ایک بھیجیا، انوائس بھیجیا کہ 1 مئی 4 سے 2020 سے لے کے 19 مارچ سے یہ انوائس پیریڈ 30 اپریل تک ہے۔ انوائس انہوں نے کہا اماؤنٹ پے انکلوڈنگ ٹیکسز ملا کے یہ بنتی ہے 16 کروڑ، ٹھیک ہے، اتنے کچھ لاکھ، اور یہ کچھ 37 کروڑ کے قریب یہ ٹوٹل بنتی ہے 2 دنوں۔ اس میں فکرہ میں سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتا یہ ہے کہ وی ہیو آلریڈی ایکسپلینڈ سیورل ٹائمز، ہم نے بہت دفعہ آپ کو بتایا کہ ایکسپو سینٹر لاہور از ناٹ ریسیونگ اینی بجٹ فرام دا گورنمنٹ، آپ بجٹ ہم خود چلاتے ہیں فار اٹس ڈے ٹو ڈے آپریشن، سو دا پیمنٹ آف دا ایکسپو انویسٹر ول بی اسینشلی ریکوائرڈ ٹو انشور دا اسموتھ فنکشننگ آف دا ایکسپو۔ اس کے بعد اس نے ایک اور بات کی ہے، اس نے کہا آپ یہ جو خالہ جی کا واڑہ کا ہم نے یہ کر دیا، اس نے کہا ڈیو ٹو دس نان پیمنٹ فرام یور سائڈ ایکسپو سینٹر کوڈ ناٹ پے اٹس یوٹیلیٹی بل فار دا لاسٹ منتھ which may cause the disconnection of the utility services from the respective organizations۔ واہ جی واہ، یعنی اگر ہم نے بل نہ دیا عمران خان صاحب کی یہ بزدار صاحب، بزدار صاحب خان صاحب تو ادھر اچھا، نہیں وسیم اکرم پلس، اچھا چلیں جی، وسیم اکرم، وسیم اکرم پلس تو پیچھے دیکھیں ایک بات ہے، وسیم اکرم کھیل رہا ہو تو پی سی بی کا چیئرمین بے شک خالد محمود ہو، ہم کہیں گے ضرور اس کو ہمارا یار ہے بے شک، ٹھیک ہے وسیم اکرم اس کا۔ لیکن ایک بات ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر تو کل اگر بجلی کٹ جاتی ہے اور کل اگر وہاں پر وہ ہو جاتا ہے اپنا پانی اور گیس کٹ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ بجلی کٹنے سے یہ نہیں ہوتا کہ پنکھا اے سی بند ہو جائے گا، وہ تمام وینٹیلیٹرز بند ہو جائیں گے، نہیں وہاں پہ تو تمام آپریشن بند ہو جائیں گے، وہاں پہ تو لگے نہیں، وہ تو صرف ایک آئسولیشن سینٹر ہے، آئسولیشن سینٹر کے اندر آکسیجن کی، آکسیجن میں دیکھا خود لگی آکسیجن کی وینٹیلیٹر میں بھیجتے ہیں، وہ تو پھر باقی تمام چیزیں تو بند ہو جائیں گی نا، آپ کو ساری آپریٹو مشینیں جو لگی ہیں ساری کی ساری بند ہو جائیں گی، تو ظاہر بات ہے۔ لیکن یہ ایک اور شاہکار ہے جو سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو ایک بتاؤں، میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ 2 سال کا میرا تجربہ یہ آ گیا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بے ایمان آدمی جو ہے نا، ہم سمجھتے تھے بہت بڑی آپ کی لے دے ہوئی ہے اس فکرے کے اوپر کہ جی یہ جو نا آپ نے بے ایمانوں کو سپورٹ کر دیا۔ میں سپورٹ نہیں کیا، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، واقعہ سناتا ہوں، تھوڑی دیر ویٹ روک لیں۔ حضرت علی نے ایک صاحب تھے ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے نیگوسیشن کے لیے لگایا تھا، اور لگایا تھا کہ آپ جاؤ، بڑے سادہ آدمی تھے، بالکل درویش آدمی تھے، کہ تم امیر معاویہ کے امر بالعکس کے ساتھ تم وہ کرو مذاکرات جنگ صفین کے آخر میں۔ تب ابو موسیٰ اشعری اور دونوں نے مل کے کہا کہ دیکھو امت بہت لڑ رہی ہے، قتل و خون بہت ہو گیا، تو ہم دونوں کو بٹھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور کوئی امت نیا خلیفہ چن لیں، میں معاویہ کو کرتا ہوں، آپ علی کو کر لیں۔ تو جس وقت سارے اکٹھے ہو گئے صفین کے اندر، آیا تحکیم کے جب کہتے ہیں، تو انہوں نے مرمر اللہ نے کہا کہ آپ ذرا کھڑے ہو کے اعلان کر دیں اپنے بندے کا کہ میں اس کو بٹھاتا ہوں۔ ہونا تو اکٹھے تھے، انہوں نے ابو موسیٰ سادہ آدمی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے تو کہہ دیا کہ میں حضرت علی کو معزول کرتا ہوں اپنی طرف سے، اب آپ کریں۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے تو معزول کر دیا، ہم معاویہ کو معزول نہیں کرتا، اور وہ تلواریں نکلیں اس کو، اب وہ خلیفہ۔ یہی ابو موسیٰ اشعری، ان کے بارے میں شورا نے ریکمینڈ کیا حضرت عمر کو کہ ان کو گورنر لگایا جائے۔ حضرت عمر نے کہا گورنر کسی تیز آدمی کا کام ہے بھائی، یہ دیندار آدمی، تہجد گزار آدمی، نیک صالح، یہ کام نہیں ہے۔ انتظامی صلاحیتیں کو ہونا ضروری ہے۔ انتظامی صلاحیت کے بغیر گاڑی پکڑانا جو ہے اس سے بہتر ہے کہ کسی ایسے آدمی کے پاس رہے کوئی تو 4 لیٹر پٹرول چوری کرتا رہے، گڈی سے چلا دے، گڈی سے چلائے جا، پہنچائے گا تو صحیح۔ چلیں جی، اور اس یہاں بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ترکی کی کالا عدالت کا جس نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کا حکم جاری کیا، اس کا کیا آگے چل کے امپیکٹ ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔
جی ناظرین، ہرفراز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے ترکی کی، جہاں کی ایک بڑی عدالت نے عیائے صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کا جو ہے حکم جاری کیا ہے. اور یہ صاحب پہلے کیا اس کی حیثیت تھی؟ دیکھیں بیسیکلی قسطنطنیہ فتح ہوا آپ نے ہمارے فلم دیکھی ہوگی ہیلن آف ٹرائے. ہاں، ہیلن آف ٹرائے جو ہے یہ گریک یعنی یونانیوں کی اور رومنز کی آپس کی لڑائی کی بہت بڑی داستان ہے. یہ جو علاقہ ہے آیا صوفیہ کا جو علاقہ، یہ صوفیہ بیسیکلی گریک گوڈس کا نام، اور یہ یہاں پر جب جسٹینین ون آیا ہے 532 اے ڈی میں، تو اس وقت کیونکہ یہاں پر کانسٹنٹینوپل بن گیا تھا، کانسٹنٹین کرسچین ہو گیا تھا، وہ ہار رہا تھا ایک جگہ سے، تو اچانک اس کو پتا چلا کہ کرسچنز بہت زیادہ ہیں اس علاقے کے اندر. تو اس نے کہا رات کو، اس کو سلیپ نہیں ہوتی تھی، اس نے کہا رات کو میں نے وہ ستارہ دیکھا ہے جو عیسائی لے کے چلتے ہیں، تو میں عیسائی ہو گیا. تو سارے عیسائی مل کے جیت گیا تھا. تو اس وقت انہوں نے یہ سائٹ جو ہے یہ منتخب کی تھی چرچ بنانے کے لیے. لیکن یہاں پر ان کا گریک کا اپنا ایک پرانا مندر ٹائپ چیز، کیتھیڈرل ٹائپ چیز تھی، اس کے اوپر لاکھوں لوگ قتل ہوئے تھے اس کو گرجا بنانے کے لیے. اچھا، یعنی گرجا سے پہلے یہ ان کی عبادت گاہ تھی یونانیوں کی. صوفیہ جو ہے یہ گریک گاڈس جس کو کہتے ہیں ٹرکی کے اندر، وہ اس کے اندر جس سے وہ سارا اس کے اوپر پھر انہوں نے باقاعدہ اس کو کیتھیڈرل، گرینڈ کیتھیڈرل جو ہے وہ اس کو بنایا. اب یہ سارے اس علاقے میں اب بات تو ترک ہیں. اب بازنطین اور رومنز کی بھی آپس میں لڑائی رہی ہے بہت زبردست کی، اس کے اوپر بھی اس کو میں لمبی تاریخ میں نہیں جاتا. ہوا یہ ہے کہ جس وقت یہ عثمانی خلافت آئی ہے تو انہوں نے وہاں پر جا کے جب قبضہ کیا ہے پورا علاقہ، قسطنطنیہ فتح ہوا تو پورے سارے ٹرک سارے مسلمان ہو گئے، عیسائی تھے ہی کوئی نہیں. اب آپ کے گھر کے اندر اگر ایک چھوٹی سی چرچ بنا ہوا ہے اور آپ عیسائی تھے لیکن آپ سارے مسلمان ہوں گے تو آپ اس کو چرچ نہیں رہنے دیں گے. مسجد بنا، ہماری چیز تھی، ہم نے اس کو مسجد بنا دیا. تو انہوں نے پھر 1453 میں سلطان محمد فاتح کے بعد اس کو مسجد بنایا. تو 1935 تک، یہ 14 فروری کو 1935 کو کمال اتاترک نے اس کو میوزیم بنایا. اب وہ ٹرکش کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ، ہمارے آباء اجداد کا پیسہ، ہمارے، اب مسئلہ تو یہ بالکل ایسی ہے کہ وہ سارے کہیں کہ جی ہمارے جو بزرگ تھے وہ خانہ کعبہ میں بت رکھتے تھے، ہم بت کیوں نہیں رکھتے؟ ان کو تو بزرگوں نے بنایا تھا. اچھا جی، ہمارے پاس ہمیں جوائن کیا ترکی سے سینئر صحافی ہیں، پاکستان سے تعلق ہے، ڈاکٹر فرقان حمید صاحب، اور خود طیب اردوان جو صدر ہیں ترکی کے، ان کے مترجم بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جناب. ڈاکٹر صاحب آپ یقیناً ڈرائیو کر رہے تھے، آپ کو ہم نے تکلیف دی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جو فیصلہ ہو رہا ہے ترکی کی عدالت کا، اس کی کتنی کی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ طیب اردوان کا جو ویژن ہے اس حوالے سے، اس کو اس طرح لے رہے ہیں، ویسٹ بھی اس کو اس طرح لے رہا ہے کہ جی جناب یہ کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ترکی کے عوام اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ایکچولی دیکھا جائے ترکی صدر رجب طیب ایردوان جو ہے وہ فیصلہ تو کابینہ کو کرنے کا ان کا پورا اختیار حاصل تھا اور وہ کر سکتے ہیں اس بات میں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اگر عالمی دباؤ میرے پر آئے گا تو میں اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جائے کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ میرے لیے قابل منظور ہوگا. تو انہوں نے عدالت پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. عدالت نے فیصلہ پچھلے ہفتے کر لیا تھا لیکن انہوں نے ابھی تک فیصلہ سنایا نہیں ہے. فیصلہ آج کل میں کسی وقت بھی عدلیہ جو ہے وہ سنا سکتی ہے، لیکن فیصلہ تو یہی ہے نا کہ مسجد کی بحالی. اخباروں میں آ گیا کہ فیصلہ تقریباً یہی آ چکا ہے، جو لیک جو فیصلہ ہوا ہے اخباروں میں کہ اس کو مسجد بنانے کے لیے کیا دیا گیا ہے. ہاں جی، وہ میں یہ دیکھا جائے یہ عوامی رائے یہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی بہت بار اچھے ترکی کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 73 سے 80% لوگ جو ہے وہ اس کو مسجد کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ باقاعدہ سروے کروایا گیا تھا. سروے کی یہ ہے پہلی دفعہ کسی موضوع پر جو ہے وہ 73% سے 80% کے لوگ جو ہے وہ متحد ہیں ایک ہی موضوع پر. اس لیے لگتا ہے یہی ہے کہ عدلیہ جو ہے فیصلہ جو ہے وہ اسی کے حق میں کرے گی. کل کا جمعہ پڑھا جائے گا مانا کہ نہیں پڑھا جائے گا؟ کل کا جمعہ ہوگا یا اگلا جمعہ کہیں پڑھا جائے گا؟ تو یہ بردگان کی خوبصورت تلاوت میں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، کل کا جمعہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج رات تک بھی کر دے کیونکہ انہیں فیصلہ کر لیا ہوا ہے. فیصلہ کر چکے. اچھا وہاں پہ ابھی تک سنایا نہیں ہے، بس فیصلہ ہو گیا، لیکن وہاں پہ اگر آپ وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں کیا ان کو کچھ تیاریاں نظر آ رہی ہیں کہ کوئی اس کی صفائی ستھرائی اس کو مسجد میں کنورٹ کرنے کا کوئی کام نظر آ رہا ہے ابھی کہ ابھی فیصلے کے بعد ہی اس کی شروع ہوگا سلسلہ؟ نہیں، وہ فیصلے کے بعد جب تک فیصلہ سنا دیا جائے گا اس کے بعد ہی جو ہے تقریباً ہفتہ 2 ہفتے یا 6 مہینے یا جتنا عرصہ لگے گا وہ اس کے بعد پھر نہیں ایک دم اس کی عمل درآمد شروع نہیں ہو جائے گا. عدلیہ فیصلہ کرے گی، اس کے بعد جو وہ کابینہ ٹائم لائن ہوگی اس کی حاصل کرنے کی ضرورت ہے.
काबीना मंजूरी देगी तो फिर फैसले पर अमल दरामद जी, होगा, चलो। उसके बगैर फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप चलो, गाड़ी ड्राइव बहुत कर रहे थे शुक्रिया तो हमने जी, आपको- बहुत शुक्रिया देखिए, डॉक्टर असल साहब। मसला मैं देखिए बुनियादी तौर पे मसला यही है कि इसको किसी तौर पे बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वहां पर एक तो ये है कि उसको क्रिश्चियनिटी के साथ कोई बांधना बनी बनाई चाहिए बड़ी पहले से और मस्जिद। पहली बात यह है कि एक देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 1453 से लेकर 500 साल तक वो मस्जिद रही है भाई। मैं कहूंगा जी 500 साल तक ये मस्जिद रही है, लेकिन इससे पहले जो थी गिरजा बनाओ जी 500 साल तारीख के किधर लेके जाओगे? यानी खाना, इसका मतलब यही है कि खाना काबा जो है वो 1400 साल से मुसलमानों के पास रहा है, लेकिन 1400 साल से पहले जो है वो लात और मनात के बुत रख दो उसके अंदर, या और कुछ नहीं, बाकी सारी को छोड़े कहीं पर भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि इस वाहिद मसले के ऊपर 80% लोग जो है तुर्की मैं के, सर तुर्की हम कहते हैं ना तीन कि बड़े दफा गया हूं, हाँ, मैं तुर्की के अवाम के अंदर ये ऐसा जज्बा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अत्रको ततरा के माक तक तुर्कों को मत छेड़ना जब तक तुम्हारे सर ना छेड़े। और तुर्की के बारे में तो कमाल है कि इसको फतह करने के बारे में आपकी ऐसी ऐसी बशारतें हैं, और इसको आखिरी जो लश्कर के बारे में जो बशारतें दी गई, आप सोच सकते हैं इसको पहला लश्कर के जैश उसको भी रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दे, जो आखिरी जो असल फतह करेगा कुस्तुनतुनिया उसको भी बशारत दी है। फिर उसके जैश के बारे में कहा वो क्या मंजर होगा, रसूलुल्लाह से तस्वीर खींचते ना, क्या नेम जैश, कितना खूबसूरत वो जैश होगा, कैसा सरदार होगा जो उसको फतह करेगा। और जब अंदाजा करें कि उस्मानी अर्तुगरुल की जो नस्ल से अर्तुगरुल 1200 कुछ में आया है और ये 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातिह था, और ये एक सेंटर था बेसिकली जो कुस्तुनतुनिया का जो शहर है जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, जिसको इन्होंने इस्तांबुल बना दिया है, ये बुनियादी तौर पर ये एक शहर था जिस शहर को सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन कहा जाता था। सही बात। मैं आप अंदाजा करें यूरोप का तसब्बुब को, मैंने पेरिस में एक कहा था, हम जब स्टाफ कॉलेज में थे फॉरेन मिनिस्टर से बात होती, मैंने कहा तुम मुझे ये बताओ कि यूरोप का सेंट्रल एक्टिविटी कौन सी रही है, यानी मेन जिसे कहता हब ऑफ द एक्टिविटी, जहां से कल्चर आया, जहां से तहजीब आई, जहां से मजहब आया, वो कौन सा था? तुर्की। मैंने कहा तुर्की को तुम किस लिए यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं करते? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते। बस यही बात। तो यही कहता सवाल है। मुझे कह रहा था, मुझे उसने कहा कि इंडिया और आपने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक वाघा बॉर्डर, मैंने कहा सबसे बड़ा वाघा बॉर्डर तो यूरोप ने बनाया हुआ है, यानी बासफोरस इज ए वाघा बॉर्डर, कि नस्ल एक, रंग एक, जुबान एक, कॉकेशियंस वहीं के लोग, सारी तहजीब वहीं से फ्लो की। पूरा यूरोप जो था वो पैगन होता था, जैसे कहते हैं बेआबाद, जिसमें कोई तहजीब नहीं, रंग नहीं, जुबान वही थी लेकिन तहजीब नहीं थी, और सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं थी। यही एक जगह थी जहां से कल्चर आता था। उस कल्चर को चूंकि वो लोग ला इलाहा पढ़ते हैं इसलिए कहते हैं हम यूरोप में, तो अगर जो यूरोप का हिस्सा नहीं है तो जहन्नम में जाए, हम मस्जिद बनाए जो मर्जी बनाए, ये हमारा मामला है, मेरे घर की चीज। चलें जी औरिया साहब, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द नमाज जुमा होगी इंशाल्लाह। हया सूफिया में, और हम अल्लाह करे हम पढ़े तवक्को जाके। करते हैं कि हम दोनों वहाँ चलते हैं और जाके वहाँ जुमा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह। प्रोग्राम बना लें। बना लें। जी नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।